بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس التاسع. القطار. راشد واقف أمام مكتب التذاكر. أخو راشد جالس في قاعة الانتظار. والمسافرون واقفون في صف. والمسافرات واقفات في صف آخر. راشد أخذ تذكرة لنفسه وتذكرة لخالد وتذكرة لسعاد. هم ركبوا القطار. المسافرون ركبوا القطار. والمسافرات ركبن القطار. دق الجرس ومشى القطار. المسافرون ينظرون والمسافرات ينظرن إلى الخارج. سعاد. هذا حقل واسع وزرع أخضر. خالد. هؤلاء فلاحون وفلاحات. راشد. هؤلاء الفلاحون نشيطون وهؤلاء الفلاحات نشيطات. سعاد. ومن وراء الفلاحين والفلاحات. راشد. أولئك أولاد الفلاحين وبناتهم. سعاد. أولئك الأولاد مسرورون والبنات مسرورات. ترجمہ دیکھیے. الدرس التاسع القطار. نواں سبق ریل گاڑی. قطار جمع قطر بمعنی ٹرین ریل گاڑی. راشد واقف امام مکتب التذاکری. مکتب جمع مکاتب بمعنی دفتر آفس. تذاکر یہ جمع ہے تذکرتن کی بمعنی ٹکٹ. مکتب التذاکر ٹکٹ گھر یا ٹکٹ آفس، لیکن آج کل بولا جاتا ہے بکنگ آفس. تو راشد بکنگ آفس کے سامنے کھڑا ہے. راشد بکنگ آفس کے سامنے کھڑا ہوا ہے. اخو راشد جالس فی قاعۃ الانتظار. قاعۃ جمع قاعات بمعنی ہال، گھر جو کشادہ کمرہ ہوتا ہے. قاعۃ الانتظار انتظار کرنے کا ہال یا انتظار کرنے کا روم. تو آج کے ماڈل زمانے میں بولا جاتا ہے ویٹنگ روم یا ویٹنگ ہال. اخو راشد جالس فی قاعۃ الانتظار. راشد کا بھائی ویٹنگ روم میں بیٹھا ہوا ہے. جالسن بیٹھا ہوا ہے. المسافرون واقفون فی صف والمسافرات واقفات فی صف آخر. صفن بولتے ہیں لائن کو، جمع صفوف قطار یا لائن. مسافر مرد ایک لائن میں کھڑے ہوئے ہیں اور مسافر عورتیں دوسری لائن میں کھڑی ہوئی ہیں. راشد اخذ تذکرۃ لنفسہ وتذکرۃ لخالد وتذکرۃ لسعاد. اخذ یاخذ اخذا لینا پکڑنا حاصل کرنا. خریدنا بھی آ جاتا ہے. اخذ تذکرۃ ٹکٹ خریدنا. راشد نے ایک ٹکٹ اپنے لیے، ایک ٹکٹ خالد کے لیے اور ایک ٹکٹ سعاد کے لیے لیا یا سعاد کے لیے خریدا. ہم رکیب القطار. وہ لوگ ٹرین میں سوار ہوئے یا ٹرین میں بیٹھے. المسافرون رکیب القطار. مسافر مرد ریل گاڑی پر سوار ہوئے. والمسافرات رکبن القطار. اور مسافر عورتیں ٹرین پر چڑھیں. دق الجرس ومشى القطار. دق یدق دقن بجانا. دق الجرس کہتے گھنٹی بجانے کو. یہاں پر مجھول ہے دق الجرس گھنٹی بجائی گئی، تو اس کا ترجمہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں گھنٹی بجی. ظاہر سی بات ہے اگر ہم معروف کا بھی ترجمہ کرتے ہیں کہ گھنٹی بجی، تو گھنٹی ایک ایسی چیز ہے جو خود سے نہیں بج سکتی ہے بلکہ اس کو بجائی جاتی ہے. تو وہی مطلب ہوگا کہ گھنٹی بجائی گئی. دق الجرس ومشى القطار. گھنٹی بجی اور ٹرین چل پڑی. عموماً ایسا کرتے ہیں کہ جو چیز خود سے انجام نہیں پاتی ہیں اس کے لیے فعل مجہول استعمال کر کے معروف کا ترجمہ کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر روٹی پکنا، طبخ یطبخ پکانا. لیکن اگر کہا جائے طبخ الخبز روٹی پکی، اس کا ترجمہ کریں گے.
لیکن اصل ترجمہ ہوگا روٹی پکائی گئی، لیکن ظاہر سی بات ہے روٹی خود سے نہیں پکتی ہے، کوئی پکانے والا ہی ہوتا ہے، تو اس کا ترجمہ معروف کا بھی کر دیتے ہیں، طبخ الخبز، روٹی پکی۔ اسی طریقے سے دق الجرس، گھنٹی بجی اور ٹرین چل پڑی۔ المسافرون ینظرون والمسافرات ینظرن الی الخارج، مسافر مرد دیکھ رہے ہیں، یا ترجمہ کریں مسافر مرد نظارہ کر رہے ہیں اور مسافر عورتیں باہر کا نظارہ کر رہی ہیں۔ سعاد، قالت سعاد، سعاد نے کہا ھذا حقل واسع وزرع اخضر، حقل جمع حقول بمعنی کھیت، یہ لمبا چوڑا کھیت اور ہری بھری کھیتی ہے۔ خالد، خالد نے کہا ہؤلاء فلاحون و فلاحات، یہ سب کسان مرد اور کسان عورتیں ہیں۔ راشد، راشد نے کہا ہؤلاء الفلاحون نشیطون و ہؤلاء الفلاحات نشیطات، نشیط جمع نشیطون، مؤنث نشیطۃ، اس کی جمع نشیطات، بمعنی پھرتیلا، چاق و چوبند۔ یہ سب کسان مرد چاق و چوبند ہیں اور یہ سب کسان عورتیں پھرتیلی ہیں۔ ومن وراء الفلاحین والفلاحات، سعاد نے کہا کسان مرد اور کسان عورتوں کے سامنے کون ہیں، یا ڈائریکٹ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں کہ ان کسانوں کے سامنے کون ہیں۔ اگر ترجمہ کریں گے کہ کسانوں کے سامنے کون ہیں تو ان کسانوں کے اندر مرد بھی اور عورتیں دونوں آ جائیں گی۔ لکھنے کا طریقہ یہ ہے ومن وراء الفلاحین والفلاحات، کسان مرد اور کسان عورتوں کے سامنے کون ہیں، لیکن ترجمہ آپ ڈائریکٹ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کسانوں کے سامنے کون ہے۔ راشد، راشد نے کہا اولئک اولاد الفلاحین وبناتہم، جیسا کہ یہاں پر دیکھیں استعمال کیا گیا ہے، صرف الفلاحین لایا گیا ہے، الفلاحات نہیں لایا گیا ہے۔ تو یہ لکھنے کا طریقہ ہے، اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں، اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن ترجمہ میں دونوں کا مفہوم وہی ہوگا۔ اولئک اولاد الفلاحین وبناتہم، یہ سب کسانوں کے لڑکے اور ان کی لڑکیاں ہیں۔ سعاد، سعاد نے کہا اولئک الاولاد مسرورون والبنات مسرورات، یہ سب لڑکے خوش و خرم ہیں اور لڑکیاں خوش ہیں۔ مسرور، خوش۔ اس کتاب کے تمام اسباق کو سوال و جواب کے انداز میں ہی پڑھنا چاہیے۔ اب اس کو تمرین کی شکل میں آپ حل کریں۔ مثال کے طور پر کہیں من واقف امام مکتب التذاکر، کہ ٹکٹ آفس کے سامنے کون کھڑا ہے، تو کہیں راشد واقف امام مکتب التذاکر۔ اسی طریقے سے کہے این راشد، راشد کہاں ہے، تو آپ اس کو بنائیں راشد واقف امام مکتب التذاکر، کہ راشد بکنگ آفس کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے آپ سوال و جواب کے انداز میں اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، مشق و تمرین کریں، اس پر مداومت اختیار کریں۔ جتنا زیادہ آپ مشق کریں گے اتنا زیادہ آپ فائدہ حاصل کر پائیں گے۔ جیسے یہاں پر ہے اخو راشد جالس فی قاعۃ الانتظار، تو اب یہ آپ کہیں من جالس فی قاعۃ الانتظار، ویٹنگ روم میں کون بیٹھا ہوا ہے، تو اخو راشد جالس فی قاعۃ الانتظار، راشد کا بھائی ویٹنگ روم میں بیٹھا ہوا ہے۔ یا کہیں این قاعۃ الانتظار، ویٹنگ روم کہاں ہے یا ویٹنگ روم کہاں ہوتا ہے، قاعۃ الانتظار فی المحطۃ وفی المطار، اس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں کہ ویٹنگ روم ریلوے اسٹیشن اور ہوائی اڈے پر ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر ہے راشد اخذ تذکرۃ لنفسہ وتذکرۃ لخالد وتذکرۃ لسعاد، تو آپ اس کو سوالیہ انداز میں بنائیں من اخذ التذاکر، کس نے ٹکٹ خریدا، تو آپ بنائیں راشد اخذ التذاکر، لمن اخذ راشد التذاکر، راشد نے کن کے لیے ٹکٹ خریدا، تو پھر آپ بنائیں راشد اخذ تذکرۃ لنفسہ وتذکرۃ لخالد وتذکرۃ لسعاد۔ اسی طریقے سے آپ تمام اسباق کو، پوری کتاب کو حل کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔